الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم عن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأظلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم محترم حضرات سامعین کرام حاضرین مسجد عزیزوں اور بزرگوں یہ قرآن مقدس کے چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی پاکیزہ نورانی مبارک باعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام مائدہ ہے اور یہ سورت مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے کے بعد نازل ہوئی، اور مدنی صورتوں میں بھی یہ سورت آخری سورت ہے، یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وصال سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس کی بعض آیات ایسی ہیں جو عرفات کے میدان میں نازل ہوئی، یعنی 10 ہجری میں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 81 روز کے بعد انتقال ہو گیا۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں حج میں گیا اور واپسی پہ میں نے ملاقات کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تم نے سورہ مائدہ پڑھی ہے؟ فرماتے میں نے عرض کیا کہ ہاں پڑھی ہے۔ فرمایا سورہ مائدہ پڑھو اور جو اس میں اللہ کے حکم ہیں ان کو اچھی طرح یاد کرو، اس لیے کہ یہ حکم ایسے ہیں جو منسوخ نہیں ہوں گے، لیکن آخر میں جو حکم نازل ہوا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ شروع اسلام میں بہت سارے حکم ایسے تھے، حکم آیا اور پھر منسوخ ہو گیا، بدل گیا۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں۔ شراب حرام نہیں تھی، بعد میں حرام ہوئی۔ نماز میں بات کرنا
بعد میں منع ہوا۔ قبلہ بیت المقدس ہے، پھر بیت اللہ شریف ہوا 17 مہینے تک۔ اسی طریقے سے قبروں کی زیارت کرنا پہلے منع تھا، پھر اس کی اجازت ہوئی۔ اس طرح قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد کھانا پہلے جائز نہیں تھا، اور پھر بعد میں اس کی اجازت ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے سورہ مائدہ میں جو حکم ہیں، یہ وہ حکم ہیں جو بالکل آخر میں نازل ہوئے، اور جب آخر میں نازل ہوئے تو یہ تبدیل نہیں ہوئے۔ تو یہ سورۃ پاک مدنیہ بھی ہے اور مدینے میں نازل ہونے والی آخری آیات میں سے، آخری صورتوں میں سے ہے۔ اور اس صورت میں 120 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں اور 11,933 حرف ہیں، یعنی اس کی تلاوت کے سننے والے کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 11,933۔ اور جس کو تلاوت کا شرف حاصل ہو اس کو 11,09,330 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر اس کا مطلب سیکھے تو اس کی نیکیوں میں مزید اضافہ ہوگا، اور اگر عمل کرے تو اضافہ اور ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورا کرو عہد کو، پورا کرو معاہدوں کو، پورا کرو عقود کو۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور پہلے خطاب کیسے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ خطاب اسی امت کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ نے کسی نبی کی امت کو اس طرح مخاطب نہیں کیا کہ اے ایمان والو۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو خطاب ہوتا تھا ایھا المسکین، اے بھولے بھالے آدمی، اے کمزور آدمی۔ مگر نبی کی امت کو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والو کہہ کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تم نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے۔ ہر ایمان والا اللہ سے معاہدہ کرتا ہے۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل، یہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے شروع میں۔ ایمان مجمل کیا ہے، ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ ایمان مفصل۔ ایمان مجمل، مفصل کا مطلب جس میں ڈیٹیل ہے، اور مجمل کا مطلب جس میں تفصیل نہیں ہے۔ کیا ہے وہ ایمان مجمل؟ آمنت باللہ وقبلت احکامہ احکامہ جمیعا، میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اس کے تمام حکموں کو قبول کر لیا۔ یہ ایمان مجمل ہے۔ اللہ پر میں ایمان لے آیا، اور اللہ اس کے رسول کی تمام باتوں کو، تمام حکموں کو میں نے قبول کر لیا کہ ہم مانیں گے بھی، جانیں گے بھی، اور ان پر عمل بھی کریں گے۔ تو یہ معاہدہ ہوا نہیں ہوا؟ قول و قرار کیا نہیں کیا؟ اللہ فرمایا تم ایمان لا چکے ہو، یعنی ایمان لا کر کے تم ہم سے عہد کر چکے ہو، لہذا اب اس عہد کو پورا کرو۔ اوفوا بالعقود، پورا کرو عقود کو، پورا کرو عہدوں کو۔ عقود اور عہد ایک ہی چیز ہے۔ عقد کہتے ہیں کسی چیز کو باندھنا، اور معاہدے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان میں
یا دو قبیلوں کے درمیان میں، دو جماعتوں کے درمیان میں، دو ملکوں کے درمیان میں کیا معاہدہ ہوتا ہے؟ اس بات پر معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ کریں گے یا یہ نہیں کریں گے۔ دو لوگوں کے درمیان میں، دو قبیلوں کے درمیان میں، دو جماعتوں کے درمیان میں، دو ملکوں کے درمیان میں کسی کام کے کرنے، آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا جو وعدہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معاہدہ۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہر فریق دوسرے پر بھروسہ کرتا ہے اور دونوں کے دونوں فریق اپنے اس وعدے کے پابند ہوتے۔ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر معاہدہ جو ہوتا ہے ایک اللہ سے معاہدہ ہے، ابھی بتایا کہ تمام حکموں کو مانیں گے۔ پھر معاہدہ ایک ہوتا ہے انسان کا خود اپنی ذات سے، اس نے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں، یہ بھی معاہدہ ہے۔ ایک معاہدہ ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے، انسانوں کا انسانوں سے، یہ کاروبار آپس میں جو ہو رہا ہے یہ بھی معاہدہ ہے، جو نکاح ہو رہا ہے یہ بھی معاہدہ ہے۔ اسی طریقے سے ملکی سطح پر جو تعلقات ہیں یہ بھی کیا ہے؟ معاہدہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اوفوا بالعقود، معاہدوں کو پورا کرو، تم نے ذمہ داری لی ہے لہذا اب اس کو پورا کرو۔ اسلام میں معاہدے کی بڑی اہمیت، اس کی خاطر یہ نہیں کہ اس میں مفاد ہمارا اس وقت اس میں نہیں ہے تو معاہدہ توڑ دیا۔ معاہدے پر قائم رہو، چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان ہو۔ جب طے ہو گیا تو پھر طے ہو گیا۔ اسی لیے معاہدے کی خاطر مسلمانوں نے کیا کیا؟ فتح کیا ہوا پورا علاقہ واپس کر دیا۔ پچھلے درس میں بتایا تھا وہ کون صحابی تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کس سے معاہدہ تھا ان کا؟ کس سے معاہدہ تھا ان کا؟ مسلمانوں سے، رومیوں یعنی عیسائیوں سے معاہدہ تھا۔ کاہے کا معاہدہ تھا؟ جنگ بندی، اتنے دن جنگ بند رہے گی۔ اور پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی جنگ بندی کی مدت ختم ہونے والی ہوئی، 1 دن باقی بچا تو انہوں نے اپنی فوجوں کو اپنے ہی علاقے میں بارڈر پہ لگا دیا۔ جیسے ہی وقت ختم ہوگا دشمن پہ حملہ کر دیں گے، اور کر دیا، اور بہت بڑا علاقہ فتح کر لیا۔ اتنی دیر میں ایک صحابی آئے گھوڑے پہ بیٹھتے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا عباد اللہ وفاء لا غدرا، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اے اللہ کے بندو وعدہ پورا کرو اور معاہدہ نہ توڑو۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا دیکھو بھائی کون ہے، دور سے آ رہے ہیں وہ جی۔ پتہ چلا حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ عنہ۔ فرمایا کیا بات؟ کہا کہ آپ کا معاہدہ ہے رومیوں سے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے معاہدے کی مدت میں کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، یا سامنے والے کو اطلاع دے دی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو سننے کے بعد پورا مفتوحہ علاقہ واپس کر دیا۔ یہ ہے معاہدے کی پاسداری۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو معاہدے کو پورا کرو۔ ایک معاہدہ کیا ہے؟ اللہ سے، اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھیں گے، اور جن کو حرام کر دیا ان کو حرام سمجھیں گے، یہ بھی معاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی شق کا یہاں پر ذکر کر رہا ہے، کیا؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں چوپائے، مویشی، جو انعام کے مشابہ ہیں، جو پالتو جانوروں کے مشابہ۔ مطلب پہلے کہا کہ معاہدے کی پابندی کرو، اب کہا جا رہا ہے کیا؟ کہ تمہارے لیے مویشی کو حلال کر دیا گیا۔ دونوں میں جوڑ کیا ہے؟
کا جوڑ یہ ہے کہ اس سے پہلے سورہ نساء میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَبِظُلْمٍ، ہم نے ظلم کی وجہ سے کیا کیا تھا، یہودیوں پر معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے ہم نے یہودیوں پر کیا تھا، بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا طَيِّبَاتٍ، اور ظلم کی وجہ سے ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھی پاکیزہ حلال چیزیں۔ معاہدہ انہوں نے چونکہ توڑا تھا، اس لیے سزا کے طور پر جو چیزیں حلال تھیں وہ ہم نے حرام کر دی۔ مسلمانوں تم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، تمہیں اسی لیے سنایا، معاہدہ توڑنے کی سزا اللہ کی نعمتوں سے محرومی ہے۔ ایک قوم معاہدہ توڑ کر اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو چکی، تم معاہدے کی پابندی کرنا، جو چیزیں ان کے لیے حرام تھی وہ تمہارے لیے حرام نہیں، تمہارے لیے حلال ہے۔ کیوں حلال ہے؟ تم معاہدے کی پابندی کرو گے۔ احلت لکم، تمہارے لیے حلال کر دی گئی، بہیمۃ الانعام، کیسے جانور حلال کر دیے گئے؟ تمام چوپائے جو چار پیروں سے چلتے ہیں، جو مشابہ ہے انعام کے۔ انعام ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جن کو پالا جاتا ہے، گھریلو جانور، پالتو جانور، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے اور دمبے ہیں، ہے نا؟ تو ان کے مشابہ اونٹ ہے، ان کے مشابہ جو جانور ہیں چاہے وہ پالے نہ جاتے ہوں، جنگلی ہوں، وہ بھی حلال۔ نیل گائے ہے، اونٹ ہے، اور اسی طریقے سے ہرن ہے جو بکری کے مشابہ ہے۔ تو اس طرح کے جو جانور ہیں تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جانور حلال نہیں ہیں جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے۔ آگے آیت آ رہی ہے، آگے آیت میں جن کا ذکر ہے ان کو چھوڑ کے باقی سارے جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ جن جانوروں کا آگے ذکر آ رہا ہے، الا ما یتلی علیکم، مگر جن کا ذکر آگے آتا ہے، یعنی وہ جانور جن کا کھانا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے امت کے لیے حرام کر دیا، ان کو نہ کھانا۔ اور اللہ اس کے رسول نے انہی جانوروں کو امت کے لیے کھانا حرام کیا ہے جس میں امت کی مصلحت ہے، جن کے نہ کھانے میں امت کا فائدہ ہے اور جن کے کھانے میں امت کا نقصان ہے۔ یعنی اگر حلال کیا تو فائدے کے لیے، اور حرام کیا تو بھی فائدے کے لیے۔ اللہ نے جو کچھ کیا وہ اپنے بندوں کے فائدے کے لیے، مگر بندے ہیں کہ فائدہ چاہتے نہیں، حلال کو چھوڑ کے حرام پہ بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ نے پوری دنیا بنائی کاہے کے لیے؟ اپنے بندوں کے فائدے کے لیے۔ تو جو جانور حرام کیا اللہ نے، ان میں مصلحت بندوں کی کیا ہے؟ یا تو ان کے کھانے سے جسمانی کوئی مرض پیدا ہوتا ہے، اور یا ان کے کھانے سے اخلاقی روحانی بیماری پیدا ہوتی، انہی کو اللہ نے حرام کیا۔ یعنی اس بیماری سے، اس تکلیف سے، اس نقصان سے بچانے کے لیے اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا حرام کرنا، یہ مہربانی ہے، یہ ظلم ہے؟ تو مہربانی ہے، یہ تو مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر کیا فرمایا؟ غیر محل الصید، مگر جو جانور حلال کیے ہیں ان میں بھی تم حلال نہ سمجھنا شکار کو، خشکی کا شکار، اس کو حلال نہ سمجھنا، پھر حلال کیا ہو پھر حلال نہ سمجھنا۔ کا حلال سمجھنا ہے مگر ایک خاص حالت میں اس کو حلال نہ سمجھنا، یعنی یہ حلال ہے مگر تھوڑی دیر کے لیے یہ حرام ہے۔ وہ تھوڑی دیر کیا ہے بتائی جا رہی ہے،
غیر محل الصید، لیکن شکار کو حلال مت سمجھنا۔ کب؟ وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو، جب احرام باندھے ہوئے ہو، جیسے تم نے احرام باندھا تو جو خشکی کا شکار ہے، خشکی کے جانور جو ہیں جن کو شکار کیا جاتا ہے، ان کا شکار کرنا حرام، لیکن دریا کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے، مچھلی کا شکار۔ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، کیوں؟ یہ احرام کے ادب کا تقاضا ہے۔ احرام کے معنی حرام کر لینا، جو چیزیں حلال تھیں احرام باندھنے سے وہ چیزیں حرام ہو گئی، اور حرام ہونے والی چیزیں دو طرح کی ہیں۔ کون کون؟ ایک جو ہمیشہ کے لیے حرام، اور ایک جو حلال تھیں حرام ہوئیں پھر حلال ہو جائیں گی، یعنی وقتی طور پر ان کو حرام کیا گیا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کہتا فی الحال آپ چکنا نہ کھائیے، ہے نا، بعد میں کھائیے گا، فی الحال تھوڑے دن نہ کھائیے۔ تو اسی طریقے سے کون سی حالت میں منع کیا شکار کو؟ احرام کی حالت میں۔ یہ احرام کی حالت کا تقاضا ہے، اس میں تو بہت ساری پابندیاں، خالی کھانے پہ تھوڑی پابندی ہے۔ خوشبو نہ لگائیے، ناخن نہ کاٹیے، سلا ہوا کپڑا نہ پہنیے، اور تو ٹوپی، سر بھی نہ چھپائیے، چہرہ بھی نہ چھپائیے۔ یہ سب کیا ہے؟ پابندیاں ہیں۔ ایسے ہی شکار بھی، خشکی کے جانور کا شکار بھی نہ کیجیے، یہ حالت احرام کا تقاضا ہے۔ اچھا، احرام کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ احرام کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ دنیا میں کہیں جاؤ احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ احرام کی ضرورت ایک ہی جگہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ جگہ بتاؤ۔ حج کیا کہتے ہو؟ عمرہ نہیں ہوتا ہے؟ بیت اللہ، بیت اللہ حرم۔ یہاں کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اتنے کلومیٹر پہلے سے احرام باندھ کے آنا، بغیر احرام کے آئے تو بے ادبی ہے۔ چاہے بادشاہ ہوں، چاہے وزیر ہوں، چاہے عالم ہوں، چاہے صوفی ہوں، چاہے مجاہد ہوں، چاہے مزدور ہو، چاہے سپاہی ہو، چاہے فوجی، کوئی بھی ہو، یہاں آنا تو ادب سے آنا ہے۔ کہاں آ رہے ہو؟ اپنے محبوب کے پاس، اور محبوب کے پاس جب جاؤ تو محبت کے جو قرینے ہیں ان قرینوں میں سے سب سے پہلا قرینہ ادب ہے۔ خاموش اے دل، زیادہ حد سے چلانا نہیں اچھا۔ خاموش اے دل، زیادہ حد سے چلانا نہیں اچھا۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اللہ کی محبت ہی ہے، عشق ہے، عشق کے مناظر وہاں ہیں، چکر لگایا جا رہا ہے، وہاں ترانے گائے جا رہے ہیں، سب ایک لباس میں آ رہے ہیں۔ تو یہ جو احرام ہے یہ صرف کس کے لیے ہے بھائی؟ کس کے لیے؟ صرف پھر کہا حاجی ایمان وال ہو گئے۔ حرم، احرام کس کے لیے ہے؟ حرم کے لیے، بیت اللہ شریف کے لیے صرف۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کچھ لوگوں نے احرام باندھا ہو جا رہے ہیں، اور ہیں مکے میں، اور مکے سے باہر جا رہے ہیں۔ بولے کہاں چلے ہو؟ یہ احرام باندھتے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے مسجد اقصیٰ جا رہے ہیں۔ اٹھایا درہ اور مارنا شروع کیا کہ مسجد اقصیٰ ہے محترم، اللہ کا گھر ہے، نبی نے اس کو بھی بنایا ہے، مگر احرام صرف کس کے لیے ہے؟ بیت اللہ کے لیے، خانہ کعبہ کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے جس حرم کے احترام میں، بیت اللہ کے احترام میں تمہیں احرام پہنایا گیا، اور احرام کی حالت میں ادب سکھایا گیا کہ شکار نہ کرنا، شکار حرام ہے،
تو جب حالت احرام میں شکار حرام ہے تو جس کے لیے آپ نے احرام باندھا ہے یعنی حرم، وہاں شکار کیا جائز ہوگا؟ بولو، جب یہاں جائز نہیں ہے تو پھر جب احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے اور حدود حرم سے باہر ہیں جائز نہیں ہے احرام کی حالت، جو حرم کی حد میں داخل ہو گئے تو اب شکار جائز ہوگا؟ کہ اب تو شکار جائز نہیں ہے، پہلے تو خالی احرام کی حالت میں ناجائز تھا، اب چاہے احرام کی حالت ہو چاہے بغیر احرام کے ہو، یہ حرم کی حدود میں ہے، ہر حال میں شکار منع ہو گیا۔ اللہ فرماتا غیر محل الصید وانتم حرم، اور حلال مت سمجھنا شکار کو اس حال میں کہ تم احرام میں ہو یا تم حرم میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ حکم دیتا جو چاہتا ہے، جس چیز کو چاہے ہمیشہ کے لیے حرام کر دے اور جس چیز کو چاہے تھوڑی دیر کے لیے حرام کرے اور پھر حلال کر دے اور پھر حرام کر دے۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ عالم ہے، اللہ حکمتوں کو جاننے والا ہے، اس لیے کسی کو چون و چرا کرنے کی اجازت نہیں۔ جس کو حرام کر دیا کسی کو اس میں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، نبی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ حرام کو حلال کر لے یا حلال کو حرام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر شہد کے بارے میں قسم کھائی تھی کہ ہم نہیں کھائیں گے۔ سورہ تحریم نازل ہوئی، سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورت۔ تحریم کے معنی حرام کرنا۔ کیا کہہ رہا ہے خدا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں حرام کر رہے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ اپنی بیویوں میں سے بعض بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، قسم کھائی ہے قسم توڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے قسم توڑ دی تو اللہ تعالیٰ، اس سے معلوم یہ ہوا اللہ نے جو حرام کر دیا اس کو حرام سمجھیے اور قانونی نہ کیجیے۔ یہ سود کیوں حرام ہو گیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، اتنی بڑھیا چیز تھی، دنیا کی قومیں ترقی کر رہی ہیں، بتائیے وارے نیارے ہو رہے ہیں، کہاں تھے کہاں پہنچ گئے، سود لے لے کر کے۔ سود کیوں حرام کر دیا؟ کہ یہ سب کہنے کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، تمہارے بھلے کے لیے ہے، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور جن کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ان کی ترقی زیادہ دن چلی نہیں سود کی وجہ سے، 3 نسلیں نہیں گزرتی ہیں زوال آ جاتا ہے، آنے والی نسلیں بھیک مانگنے لگتی ہیں اور نہ معلوم کیا کیا سزا ہوتی ہے، دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ یہ تو ایسا جرم ہے جس کے اوپر اعلان جنگ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تو اعلان جنگ سن لو اللہ کی طرف سے، اور اللہ جب اعلان جنگ کر دے اس کا مطلب تمہیں مٹا دیں گے، برباد کر دیں گے۔ مسلمانوں کی بربادی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پتہ ہی نہیں، نماز روزہ بھی چل رہا ہے اور سود بھی چل رہا ہے، بہترین کاروبار ہیں، اور کہتے کیا ہیں جیسے کاروبار ویسے سود۔ اب کاروبار میں فائدہ ہوتا ہے، اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہی مشرک بھی کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ انما البیع مثل الربا، کاروبار تو بالکل سود کی طرح ہے، بھائی اس میں بھی فائدہ ہے اس میں بھی فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہاں تو پتہ چلے نہ چلے، یہاں بھی پتہ چلے گا، مرتے وقت پتہ چل جائے گا، بڑی بری موت ہوتی۔ کیوں؟ سود خور آدمی ظالم ہوتا ہے، اس کو ترس نہیں آتا، وہ مجبوریوں کو فائدہ اٹھاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر؟ ظالم جب آدمی بن جاتا ہے تو اس کی جب موت ہوتی تو بہت بری، پاس پڑوس والے سب گھبرا جاتے ہیں یہ ہوا کیا۔ اور قیامت کے دن
یہاں تو چھپ گیا، قیامت کے دن چھپے گا نہیں۔ سود کھانے والا میدان محشر میں کیسے آئے گا؟ یتخبطہ الشیطان من المس، ایسا لگے گا اس کے اوپر شیطان سوار ہے، اول فول بک رہا ہوگا۔ سب سمجھ جائیں گے یہ کیا کرتے تھے، یہ سود کرتے تھے۔ تو غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو حق حاصل ہے، جو چاہے فیصلہ کرے، لیکن یہ اس کی رحیمی اور کریمی ہے، جس چیز کو اس نے حرام کیا اس سے رکنے میں فائدہ، اور جس چیز کو اس نے حلال کیا اس کے استعمال کرنے میں فائدہ ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بہت ساری قومیں کہتی ہیں کہ صاحب یہ تو جیو ہتیا ہے، یہ کیسے صحیح ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو اسی نے اس کو ذبح کرنے کی اجازت دی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں ٹھیک نہیں؟ اللہ سے زیادہ رحم دل ہو، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اس نے کیا کیا، ہر ادنا چیز کو اعلیٰ چیز کے لیے غذا بنا دیا۔ ارے ہے نہیں، مٹی کو اللہ نے غذا بنایا کاہے کی؟ پیڑ پودوں کی نہیں، اور پیڑ پودوں کو اللہ نے غذا بنایا کس کی؟ حیوانات، جانوروں کو، اور جانوروں کو اللہ نے غذا بنایا کس کی؟ انسانوں کی، اور انسانوں سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے کہ انسانوں کو غذا بنایا جاتا کسی کے لیے، ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے بعض قومیں ایسی ہیں بالکل آزاد، ایک تو ایسی ہیں جو کہتی کہ یہ رحم کے خلاف ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ٹھیک نہیں ہے، برا ہے، اور دوسری کیا ہے، ان کے وہاں کوئی پابندی نہیں، ہر چیز کھانے کے لیے تیار، کھن کھجورا، سانپ، بچھو۔ یہ اسلام ہے، یہاں اعتدال ہے۔ اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، کمال علم بھی ہے، اس کو جو چاہتا جس میں مصلحت سمجھتا ہے وہی حکم دیتا ہے۔ جس کو حلال ہونے میں مصلحت تھی اس کو حلال کیا، جس کے حرام ہونے میں مصلحت ہے اس کو حرام کیا، اور چاہتا تو زبردستی روک دیتا، نہیں کھا سکتے ہو تم، یہ بھی تو ہے۔ اگر کھایا تو حلق تمہاری چوک ہو جائے گی، حلق چوک۔ کوئی جو کھا لیتا اس کے بعد ہے، جس نے سود لیا اس کے سر پہ ایک پتھر گرے گا اور مر جائے گا، کوئی سود نہ لیتا۔ مگر پھر امتحان نہیں ہوتا، اللہ نے طاقت دی ہے اور منع کر دیا، بے حرام نہ کھانا اور حلال ہی استعمال کرنا، اور تمہارا فیصلہ تو وہاں ہوگا، کہاں؟ آخرت میں۔ دنیا میں اللہ سزا نہیں دے رہا ہے، امتحان دیا اللہ نے، دیکھے کون کرتا ہے کون نہیں کرتا، کون اپنا بھلا چاہتا ہے کون اپنا برا چاہتا ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو بے حرمتی نہ کرو، بے ادبی نہ کرو، کہے کہ شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کہتے ہیں نشانی، علامت، اور نشانی سے کیا ہوتا؟ کوئی چیز پہچانی جاتی، نہیں پہچانی جاتی۔ جھنڈا ہے کہ یہ سماجوادی پارٹی کا دفتر ہے، یہ جھنڈا، اور یہ بی جے پی کا ہے، اور یہ کانگریس کا ہے نا، علامت۔ تو ایسے شاعر، شعیرہ کے شعیرہ کہتے ہیں علامت۔ شاعر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے وہ حکم اور وہ چیزیں جو علامت ہیں، کائے کی علامت ہیں؟ اسلام کی، مسلمان ہونے کی، یعنی اللہ کے وہ حکم جن کو عمل کرنے سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے، ہر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام مسلمانوں کا ہے اور یہ جو کر رہا ہے یہ بھی مسلمانوں ہے۔ جیسے اذان، جب اذان ہو کہیں بھی ہو تو ہر قوم سمجھ جاتی ہے کیا ہے، یہ کون ہے، یہ
یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہی کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اذان۔ جیسے احرام، یہ کیا ہے؟ ختنہ، یہ سب کیا ہیں؟ اسلامی شاعر ہیں، ان سے پہچان ہوتی ہے، اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔ اذان، نماز رہے نہیں۔ اسی طریقے سے بیت اللہ، مسجدیں، یہ بھی کیا اسلامی علامات ہیں؟ مسجدیں، آسمانی کتابیں، قرآن پاک، صفا، مروہ، منی، عرفات، مزدلفہ، حرم، یہ سب شعائر ہیں۔ حج، اور حج کے جو احکام ہیں، حج کے لیے جو قربانیاں لے جائی جا رہی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا شاعر۔ ان کا اللہ نے ادب کرنے کا حکم دیا ہے، تو ان کے سلسلے میں جو پابندیاں رکھی ہیں، ان پابندیوں کو بجا لانا یہ ادب ہے، اور ان پابندیوں کو پورا نہ کرنا یہ بے ادبی۔ اب احرام کیا ہے؟ شاعر میں سے ہے۔ احرام کی پابندی کیا؟ اب خوشبو نہ لگانا، لگا لی خوشبو۔ چہرہ نہ ڈھکنا، چہرہ ڈھک لیا۔ بال نہ کاٹنا، ناخن نہ تراشنا، کا الجھن بہت ہو رہی تھی، ناخن کاٹ لیا، تو کیا ہوا؟ یہ بے ادبی۔ ادب کرو۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی مت کرو، توہین مت کرو۔ اور شاعر میں اللہ کے تمام حکم آتے ہیں۔ اللہ نے جب بھی جو حکم دیا ہے اس حکم کی توہین مت کرو، اس حکم کو بجا لانا یہ اس کا ادب ہے، اور اس حکم کو نہ بجا لانا یہ اس کی توہین۔ اللہ کے شاعر میں جیسے کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کی توہین کیا ہے؟ سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو سیکھنا ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ پہلا ادب۔ اللہ ہمارا مالک ہے، اس نے حکم دیے ہیں، کیا حکم دیا یہ بندے کو جاننا چاہیے، نہیں جاننا چاہیے؟ سب سے پہلا ادب ہے اللہ کے حکموں کو جاننا۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا ادب کیا ہے؟ پھر ان حکموں پر عمل کرنا پورے طور پر۔ اگر کچھ پر عمل کرتا، کچھ پر عمل نہیں کرتا، یہ بھی کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ خالی جمعے کی پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ بے ادبی ہے؟ آٹھ کھاٹ کی پڑھ رہے ہیں، آٹھ کھاٹ 360 والی، یہ بھی بے ادبی ہے۔ تو غرضے کی کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اللہ کے شاعر کی توہین مت کرو۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور حرمت والے، ادب والے مہینوں کی بھی بے ادبی مت کرو۔ یہ ادب والے مہینے کون سے ہیں؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں، مسلمانوں کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو جانتے ہی نہیں۔ ادب والے مہینے تو چھوڑیے، اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد نہیں ہیں۔ اور بچے سے سن لیجئے آپ، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، چھوٹے چھوٹے بچوں سے۔ کیوں؟ وہ اسکول میں پڑھایا جاتا ہے اور ہوم ورک دیا جاتا، گھر والوں کی ڈیوٹی ہے یاد کراؤ ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے ٹیوٹر بھی لگا ہوا، یاد کراؤ۔ اور اسلامی مہینوں کے نام نہ اماں کو یاد ہے نہ ابا کو یاد ہے۔ پہلا مدرسہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ ماں کی گود ہے۔ وہ مدرسہ ہی ویران ہو گیا، تو اب اس میں جو بچے پل رہے ہیں وہ کیا پیدا ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ برتن میں جو ہے وہی تو ٹپکے گا۔ جب وہاں علم ہے تو علم ملے گا، اور جہالت ہے تو جہالت ملے گی۔ کہنا جاہل نہیں ہے میری بیوی، بہت پڑھی لکھی، ایم اے ہے، بی اے ہے۔ اللہ کے حکم اگر معلوم نہیں ہے، مسلمان کے لیے سب سے بہم چیز کیا ہے؟ ایمان والے کے لیے اللہ کے حکم ہے۔ اللہ کے حکم اگر معلوم نہیں ہے، نبی کی دعائیں اگر معلوم نہیں ہیں، تو جس کو معلوم نہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عالم، ہے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ جاہل۔ کسی سے کہہ دیا آپ جاہل ہیں، کہ اچھا ہم جاہل دکھ رہے ہیں آپ کو؟
کہا اچھا پھر دعا سناؤ، دعا سناؤ جو رجب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ کہنے وہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ پھر کیا ہوئے آپ؟ پھر کیا ہوا؟ اچھا قربانی کی دعا سناؤ۔ کہ یہ بھی نہیں پتا۔ اچھا اسلامی مہینوں کے نام بتائیے۔ کہ یہ بھی نہیں پتا۔ کہ تو آپ بہت بڑے عالم ہیں پھر ہے، یوں کہہ دیے تو بہت غصہ آئے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے سمجھا کہ دنیا کا جو اصلی علم ہے، دنیاوی جو علوم ہیں، ان کے جاننے والا ہی پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ کہلاتا ہے، اور قرآن اور سنت کی جو تعلیم ہے وہ اگر نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے آدمی کو جاہل نہیں کہا جائے گا۔ حالانکہ اصلی علم تو قرآن و سنت ہی ہے، وہ بھی بیکار نہیں ہے، ان کی بھی ضرورت ہے۔ اسلام نے ان کو منع نہیں کیا، کسی بھی علم سے اسلام نے منع نہیں کیا، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، مخلوق کی خدمت کی جائے، لیکن اصلی علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اللہ نے قرآن میں جس علم کی فضیلت بیان کی اور اللہ کے نبی نے حدیث میں جس علم کی فضیلت بیان کی، وہ اصلی علوم نہیں ہے بلکہ وہ علوم نبوت ہیں، وہ قرآن حدیث کا علم۔ تو غرضے کی وہ بچوں کو وہ اسلامی مہینہ یاد نہیں، اور آج تو بالکل ختم ہوا، کباڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے جو خواتین تھیں ان کو یاد ہوتے تھے، اگرچہ کون سے یاد ہوتے تھے؟ یاد ہوتے تھے وہ بیچاری جو انہوں نے یاد کیے تھے وہ یاد کرتے تھے، یاد تھے ان کو، اگرچہ نام بالکل اصلی نہیں یاد تھے مگر یاد تھے، وہ محرم اور چہلم ہے۔ اور پھر اس کے بعد 12 وفات، اور پھر 11ویں ہے۔ اسی طریقے سے کیا کنڈے کا مہینہ اور ٹکیا کا مہینہ اور معراج کا مہینہ اور قربانی کا مہینہ اور رمضان، تو پھر رمضان ہے ہی، اور حلوے کا مہینہ شبرات، اس طرح یاد تو تھے، اب تو یہ بھی یاد نہیں۔ تو غرضے کے مہینے ہیں تو 12، اور مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ نے خود ہی بتایا وہ کیا ہیں؟ محترم ہیں، بڑے ادب والے ہیں۔ اور کب سے ادب والے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین بنائے، انہی جبھی سے 12 مہینے بھی ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، ادب والے ہیں، بزرگی والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ اللہ نے بتایا۔ مسلمان کا قرآن پر ایمان بھی ہے، قرآن سے محبت بھی ہے، مگر اس کے باوجود وہ مسلمان یہ نہیں جانتا کہ 4 مہینے بڑے محترم ہیں، یہی نہیں جانتا۔ کون سے تو چھوڑیے، مہینے سب برابر ہیں۔ جبھی وہ پوچھ رہا ہے شادی کی تاریخ رکھنا ہے، بتائیے کون سے مہینے میں رکھے؟ عورتوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ کیوں نہیں ٹھیک رہے گا؟ کل نہیں، یہ خالی کا مہینہ ہے۔ خالی کا مہینہ جانتے ہیں؟ خالی کا مہینہ کتنے کہتے ہیں؟ سفر۔ کہنے یہ جو ہے مطلب اس میں کوئی تیوہار نہیں، کچھ نہیں ہے، یہ برکتوں سے خالی ہے، یہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ ایک 13 تیزی کا مہینہ ہے، 13 تیزی کا، یہ تو بہت خطرناک ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، اور ہیں وہ مسلمان، ہیں وہ ایمان والے، اور ہیں وہ ایمان والیاں۔ کہ محرم، کہ محرم تو بالکل ٹھیک نہیں تھا، یہ تو سراپا غم، اس میں تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، نہ دکان کی اوپننگ، نہ عقیقہ، نہ نکاح۔ وہ عجیب بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو نکاح ہوا وہ محرم میں ہوا، محرم ہی میں ہوا۔ اور جو لوگ یہ سب ہوا دیتے ہیں کہ محرم ٹھیک نہیں، شادی وادی اس میں نہیں کرنا چاہیے، اور جن کی رعایت میں لوگ نہیں کرتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کربلا کے میدان میں بھی شادی ہوئی تھی، کربلا کے میدان میں بھی نکاح ہوا تھا، اور اس کا ایک جلوس بھی نکلتا، مہندی کا جلوس۔ یہ مہندی کس کی ہے؟ کہا حضرت قاسم کی مہندی۔ حضرت قاسم کون ہے؟ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے۔ اور وہاں کیا ہے؟
باقاعدہ شادی ہو رہی. کئے تاریخ کو؟ 7 محرم. 7 محرم کو. اور 10 کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت. آپ بتائیں ایسی کیا مجبوری تھی کہ وہاں شادی ہو؟ یہ تو وہی لوگ بتائیں گے. کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے وصیت کی تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اور وہ ایک تعویذ ان کے بندھا ہوا تھا، تعویذ. اور انہوں نے کہا تھا جب مصیبت میں مبتلا ہونا تو یہ تعویذ کھولنا. تو صاحب اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ تو انہوں نے تعویذ کھولا. تو تعویذ جب کھولا تو اس میں پرچہ تھا. اس پرچے میں لکھا تھا کہ قاسم کا نکاح کر دینا. اب ٹائم کم ہے اور نکاح بھی ہونا ہے، وصیت پہ عمل ہونا ہے، اس لیے وہ عمل ہوا. جو بھی ہے بہرحال ہوا. تو غرضے کی اسلامی جو مہینے ہیں ان مہینوں کے نام یاد نہیں ہیں. پھر اسلامی مہینوں میں سے 4 مہینے جو محترم ہیں، بزرگی والے ہیں، عظمت والے ہیں، خدا نے ان کو عظمت والا کہا، نبی نے ان کو عظمت والا کہا. اگر مومن ان کو عظمت والا نہ مانے تو وہ تو بے ایمان ہے. تو مانتے بھی نہیں لوگ. اور اللہ بھی خوب امتحان لیتا ہے نا. اللہ بھی امتحان لیتا ہے. جس دن سنیچر کا شکار منع تھا اسی دن مچھلیاں خوب اچھلتی تھی. جو محرم میں تقریبات کو، شادی کو برا منحوس سمجھتے تھے، جب ان کو سمجھایا گیا اور بتایا گیا ایسا نہیں ہے تو کہا بھائی ٹھیک تم لوگ کہہ رہے ہو تو بھائی مجبوری ہے، کیے لیتے شادی. ادھر شادی کی اور سر مڈاتے ہی اولے پڑے. ابا کا ہو گیا انتقال. کہنے دیکھا یہ ہے محرم میں شادی کا نتیجہ. مار ڈالا میرے باپ کو تم لوگوں نے. تو انہوں نے بھی کہا، وہ بھی بڑے سمجھدار تھے. کہنے دیکھیے ایسا ہے کہ تم اپنے باپ کو مرنے نہ دینا کبھی. اس لیے کہ انہوں نے تو محرم میں شادی تم نے نہیں کی ہے، تم نہ مرنے دینا کبھی، ہمیشہ زندہ رہیں گے وہ. یہ کیا ہے؟ سب وہم، خرافات. تو غرضے کی وہ مہینے جو ہیں 12 مہینے 4 مہینے بڑے محترم. قرآن نے اتنا ہی بتایا، پتہ 4 مہینے محترم ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی کمزوری کا احساس ہے. یہ غریب 4 مہینے تلاش کریں گے کون سے ہیں، معلوم ان کو نہیں ہوگا. اس لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے نام بھی بتا دیجیے آپ. تو آپ نے ان کے نام بتا دیے. آپ نے فرمایا ثلاث متوالیات، ان میں سے 3 مہینے لگاتار ہیں، مسلسل ہیں، ایک دوسرے کے بعد ہیں. کون کون ہیں وہ؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. لگاتار ترتیب کے ساتھ ایک کے بعد دوسرا. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تینوں مہینے کیا ہیں؟ لگاتار ہیں، ایک کے بعد ایک، ترتیب کے ساتھ. ایک مہینہ رجب ہے جو چل رہا ہے، یہ مہینہ ترتیب کے ساتھ نہیں ہے. یہ کہاں ہے؟ شعبان اور جمادی الثانی کے بیچ میں. یہ 4 مہینے بڑے ادب والے ہیں، عظمت والے ہیں، بڑے احترام والے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کا احترام شروع زمانے سے ہوتا چلا آیا. عرب لوگ بھی کرتے تھے. اس میں لڑائی بند، لڑائی اس میں نہیں کرتے تھے. کیوں؟ یہ حرمت والے مہینے. اللہ فرما رہا ہے وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کرنا. ان کی حرمت کیا ہے؟ ان کی ادب کیا ہے؟ ان کی بے ادبی کیا ہے؟ ان کا ادب یہ ہے کہ عام مہینوں میں جتنے نیک کام کیے جاتے تھے اس سے بڑھ کر کے ان مہینوں میں نیک کام کیے جائیں. یہ ادب ہے. تلاوت کرتے تھے، ان میں تلاوت بڑھا دے، نماز کی مقدار بڑھا دے، صدقہ بڑھا دے. اور فرمائے ان کی بے ادبی کیا ہے؟ ان کی بے ادبی کیا ہے؟ اسی طریقے سے ادب کا ایک پہلو تو کیا ہے؟ نیک کام بڑھا دیے جائیں.
اور جو گناہ کے کام ہیں، غلط کام ہیں، ان میں بہت زیادہ بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ گناہ سے ہمیشہ بچا جائے، مگر ان 4 مہینوں میں خاص اہتمام۔ نیکی ہمیشہ کی جائے، مگر 4 مہینوں میں نیکی کا اضافہ کرے۔ یہ ہے ادب کا تقاضا۔ پہلے زمانے میں جنگ کرنا بھی اس پہ حرام تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وحی نازل ہوئی تو اس کے ذریعے سے اب اگر دشمن اس پہ حملہ کرے تو مقابلہ کرنا منع نہیں، یا اگر ضرورت ہو تو حملہ کرنا بھی منع نہیں۔ ظالم دندنا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، امن و امان کو آگ لگا رہے ہیں، تو وہ پابندی اب نہیں رہی، لیکن برکت ہے۔ رجب بھی انہی میں سے ہے، مگر جو اللہ اس کے رسول نے جو چیزیں نہیں بتائیں، ہم لوگوں نے سمجھا یہ ہے ادب کا تقاضا۔ اب رجب میں ادب کا تقاضا ہم لوگوں نے کیا سمجھا کہ اس میں کنڈے بنائے جائیں، ہے نا؟ اور ادب کا تقاضا اس میں کیا ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھا جائے، اور وہ روزہ کون سا ہے؟ ہزارے کا روزہ، اور ہزارے کا مطلب ہوا روزہ ایک مگر ثواب 1000 روزوں کے برابر۔ رمضان کے روزے کا بھی اتنا ثواب نہیں جتنا ہزارے کا۔ حالانکہ یہ روزہ نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بلا وجہ مشہور ہو گیا اور بہت سارے لوگ رکھ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بلایا اور کہا کہ روزے سے ہو؟ کہ نہیں ہے۔ کہ پانی پیو میرے سامنے۔ کیوں کر رہے تھے حضرت عمر یہ؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اگر لوگوں نے روزہ رکھ لیا تو بعد کے لوگ اس روزے کو فرض سے کم نہیں سمجھیں گے، اور حالانکہ یہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کیا ہوتا ہے اس میں تبارک کی روٹیاں بھی بنتی ہیں۔ تبارک کی روٹیاں جانتے ہیں، ہے نا؟ رجب کے 4 جمعے، ان چاروں جمعوں میں روٹی بنائی جائے اور 41 مرتبہ اس کے اوپر سورہ تبارک الذی پڑھی جائے، پھر خود کھائی جائے اور مردوں کی طرف سے کھلائی جائے۔ خدا جانے کیا کیا چیزیں جو ہیں، یہ سب رجب کا احترام، مگر یہ سب کیا ہیں؟ بناوٹ ہے، اور جو چیز اصل قرآن و سنت کے احکامات ہیں وہ معلوم ہی نہیں۔ رجب میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، رجب میں صرف ایک عمل ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ کیا کرتے تھے؟ دعا پڑھتے تھے۔ وہ کون سی دعا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور رمضان تک ہماری زندگی کو دراز فرما دیجیے، لمبا فرما دیجیے۔ یہ آپ دعا مانگتے تھے، یہ دعا نہیں پڑھی ہوگی مگر ٹکیا اس میں ناغہ نہ ہو، اور وہ روزہ اس میں بھی ناغہ نہ ہو، اور خدا جانے کیا کیا، لیکن جو چیز ثابت ہے وہ نہیں کر رہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ، اور بے حرمتی بے ادبی نہ کرو حج کی قربانی کی۔ ہدی کہتے ہیں اس جانور کو جو مینا میں حاجی قربان کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہدی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاص اس کا تعلق حرم سے ہے، حرم عظمت والا ہے، لہذا حرم میں جو قربانی کا جانور ہے یہ بھی عظمت والا، اس کی تعظیم کرو۔ اس کی تعظیم کرنے کا مطلب اس کے گلے میں ہار ڈالے جائے، جیسے قربانی کے زمانے میں لوگ کیا کرتے؟ ہار ڈال لیں، اور بعض لوگ تو سرما لگاتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو پان کھلاتے ہیں، اور بعض اتنے ظالم ہیں کہ سخت سردی میں اس کو ٹھنڈے پانی سے نہلاتے۔ یہ سب کیا ہے؟ جہالت ہے۔ حد سے آگے مت بڑھو۔ شریعت نے جو حدیں بنائی ہیں ان سے آگے بڑھنا یہ بھی تو بے ادبی ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ جو قربانی کے جانور ہیں، حج کی قربانی کے جانور، ان کے بارے میں کیا ادب ہے؟ کہ یہ بھی حج کی قربانی کے جانور ہیں، ان کو چھیڑا نہ جائے، ان کو ستایا نہ جائے، ان کو میدان مینا میں قربان گاہ لے جانے سے روکا نہ جائے، ان کے اوپر سواری نہ کی جائے، اگر اونٹ ہے سواری نہ کی جائے، ان کا دودھ استعمال نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اب یہ قربانی کے لیے نامزد ہو چکے ہیں،
ان جانوروں کا بے حرمتی نہ کرو۔ پھر فرما وَلَلْ قَلَائِدِ، اور قلائد کی بے حرمتی نہ کرو۔ قلائد قلادہ کی جمع ہو، قلادہ کہتے ہیں ہار کو، قلادہ مانے ہار، اور ہار کہاں پہنا جاتا ہے؟ گلے میں۔ قلائد سے مراد کیا ہے؟ جو حج کی قربانی کے جانور ہوتے تھے ان قربانی کے جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے خاص قسم کے، تاکہ ہر علاقے کا آدمی، ہر آدمی سمجھ جائے یہ جانور قربانی کا ہے۔ پھر لوگ اس کا احترام کرتے تھے، کوئی اس کو ٹچ نہیں کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَلْ قَلَائِدِ، اور بے حرمتی بے ادبی نہ کرو۔ کیسے جانوروں کی؟ ان قربانی کے، حرم کے جانوروں کی قربانی کو جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے۔ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور ادب کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، ایک تو اللہ کے حکم سیکھے جائیں، ان پر عمل کیا جائے۔ تیسرا تقاضا کیا؟ جو حدیں بیان کر دی گئیں ان سے آگے نہ بڑھا جائے۔ جیسے رمی جب کی جاتی ہے جمرات کی تو بتایا گیا کہ کنکریاں مارو مگر حد سے آگے مت بڑھو۔ کتنی بڑی ہو؟ چنے سے تھوڑی سی بڑی ہو، اس سے چھوٹی بھی نہ ہو۔ اب پتہ چلا وہاں جوش آ گیا کہ یہ شیطان ہے، کوئی چپل مار رہا ہے، کوئی جوتا پھینک رہا ہے، کوئی بڑا تھا پتھر پھینک رہا ہے، کوئی کہہ رہا عین اللعین، کہاں ہے مردود؟ یہ کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بمثلہن بمثلہن، ہاں اسی جیسی کنکریوں سے رمی کیا کرو، نہ اس سے بڑی ہو نہ اس سے چھوٹی ہو۔ تو فرمایا وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور بے ادبی نہ کرو حرم کے ارادے سے جانے والوں کی۔ حرم کے ارادے سے جانے والے یعنی جو حرم جا رہے ہیں احرام باندھے ہوئے، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو، ان کی بے توقیری نہ کرو۔ یہ ادب نہیں ہے۔ احرام باندھ کے جب حج کرنے جا رہے ہیں تو پھر بہت بڑی پہلے دعوت کی جائے، پھر ان کے ہار پھول لادے جائیں، پھر بہت بڑا قافلہ مرد بھی اور عورتیں بھی ان کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ تک جائیں۔ یہ تب کیا ہے؟ جیسے نماز پڑھنے جا رہے ہوتے، حج کرنے جا رہے ہیں، اور پھر بعض جگہ تو نعرے بھی لوگ لگاتے ہیں جیسے قلعہ فتح کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ نادانی ہے۔ تو باہر صورت فرمایا وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور ان لوگوں کو بے حرمتی بے ادبی نہ کرو جو بیت الحرام کے قصد سے جا رہے ہوں، بیت الحرام کے ارادے سے جا رہے ہوں۔ کاہے کے لیے؟ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ زبان بھی نہیں جانتے، عمر بھی نہیں ہے، بیمار بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی۔ کاہے کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ جو اس ارادے سے آ رہے ہیں ان کو روکا نہ جائے، ان کو پریشان نہ کیا جائے، یہ بے ادبی ہے۔ اور ان کو اگر پریشان کیا تو یہ کیا ہے؟ یہ بے ادبی ہے، اور ان کو عزت اور احترام کیا جائے۔ آگے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی جب تمہارا احرام کھل جائے تو جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی۔ فَاصْطَادُوا، شکار کرو۔ کون سا شکار؟ خشکی کا، اس لیے کہ دریا کا شکار تو احرام کی حالت میں بھی جائز تھا۔ اب جب احرام کھل گیا تو جتنی دیر کے لیے منع کیا گیا تھا وہ پابندی ختم ہو گئی ہے۔ فاصطادوا، اب تم شکار کرو۔ لیکن یہ شکار کرنا واجب نہیں ہے کہ صاحب احرام کھلا تو شکار کھیلیں گے تبھی احرام کھلے گا۔ جیسے سمجھ رکھا ہے کہ عدت شوہر کی وفات کے بعد عدت کتنی ہے؟ کہ 4 مہینے 10 دن۔ اب 4 مہینے 10 دن جیسے بہت اس کی بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، ایک دن آگے نہ ہونے پائے، اور جیسے ہی وہ نکلے، جیسے ہی پورے ہوں 10 دن کا کھٹ سے بیوی کو گھر سے
بیوہ کو گھر سے باہر دوسری جگہ بھیجو، وہ بھائی کے یہاں جا رہی ہے، اپنے میکے جا رہی ہے، کیوں؟ اگر نہیں گئی تو پھر عدت شروع ہو جائے گی، پھر عدت شروع ہو جائے گی۔ ارے اگر ضرورت ہو تو جائے، نہ ضرورت ہو تو جو پابندیاں تھیں عدت کے زمانے میں، سگار نہ کرے، زینت نہ اختیار کرے، اس کی پابندی کیا ہے؟ وہ پابندی ختم ہو گئی۔ لیکن یہ مطلب نہیں گھر سے نکلنا ضروری ہے، اگر گھر سے نہیں نکلے گی تو پھر عدت ختم نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ مطلب نہیں ہے احرام جب باندھا اور احرام جب کھلا تو اس کے بعد پھر شکار ضروری ہو۔ جو چیزیں پہلے جائز تھیں احرام کے بعد بھی جائز ہیں، جو چیزیں پہلے فرض تھیں احرام سے پہلے، احرام کھلنے کے بعد بھی وہ فرض رہیں گی۔ کیا؟ جیسے نماز، اور احرام کے بعد بھی فرض۔ جو جائز تھی وہ جائز رہے گی، جو مستحب تھا وہ مستحب رہے گا۔ وقتی طور پر جو چیزیں پابندی تھیں وہ پابندی ختم ہو گئی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جس وقت تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کیا کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ عجیب آیت ہے قرآن کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سن 6 ہجری میں کاہے کے لیے نکلے تھے؟ عمرے کے لیے، عمرے کے لیے۔ 6 سال ہو گئے اور طواف نہیں کیا، صفا مروہ کی سعی نہیں کی، ترس گئے خانہ کعبہ کو دیکھنے کو۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں ہم، صحابہ کو بتایا، صحابہ نے کہا نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، اور ترسے ہوئے تھے وہ، بغیر حضور کو بتائے ہوئے خود ہی ان سب نے احرام باندھ لیا۔ اللہ کے نبی نے بھی باندھ لیا اور پھر چل پڑے۔ مقام حدیبیہ پہ جب پہنچے تو ان لوگوں نے، مکے والوں نے روک دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا لڑنے تو آئے نہیں ہم لوگ، اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے، اگر وہ لوگ روکیں گے تو دیکھا جائے گا۔ کافروں نے جب مزاحمت کرنا شروع کی تو ارادہ ہوا کہ بھائی مقابلہ کر لیا جائے پھر ان سے۔ تو آپ کی جو اونٹنی تھی وہ بیٹھ گئی، اور صحابہ اٹھا رہے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہی۔ تو لوگوں نے کہا قصوہ بگڑ گئی، قصوہ کا نام تھا اس اونٹنی کا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بگڑی نہیں ہے، حبسہا حابس فیل، جس نے ابرہا کے ہاتھیوں کے لشکر کو روک دیا تھا اسی اللہ نے میری اونٹنی کو روک دیا ہے۔ کیوں؟ حرم کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اور دیکھیں انہوں لوگوں نے تو آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا، وہ آپ جانتے ہیں، پوری تفصیل نہیں بتانا ہے۔ انہوں نے دیکھا احرام بھی بندھا ہوا ہے، پھر بھی نہیں جانے دیا۔ انہوں نے دیکھا قربانی کے جانور بھی ہے ساتھ میں، ان کے گلوں میں پٹے بندھے ہوئے ہیں، پھر بھی جانے نہیں دیا۔ اور حرم کی حدود میں داخل ہی نہیں ہونے دیا، اور لڑنے مارنے پہ آمادہ ہو گئے۔ ہوا نہیں ہوا، خون کے گھونٹ پیے صحابہ نے، صلح ہو گئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد معاہدہ ہوا کہ اگلے سال عمرے کی قضا کریں۔ اگلے سال جو عمرے کی قضا کرنے پہنچے تو واقعہ ایک پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کلثوم ابن حدم، یا حتم ابن ہند ہے غالباً، حتیم ابن ہند۔ تو یہ آدمی مدینے آیا اور سامان تجارت لے کے کاروبار اور اس نے کیا، اور اپنے آدمیوں کو اور کاروبار کے مال کو اس نے باہر چھوڑ دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تو جب وہ آیا تو آپ نے پہلے سے صحابہ سے کہا ابھی ایک آدمی آئے گا اور وہ شیطان کی زبان سے بولے گا۔ صحابہ نے دیکھا وہ آ گیا، اس نے کہا کہ میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اور اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ مسلمان ہمارے اوپر بھروسہ کر لیں، اعتبار کر لیں، اور جب بھروسہ اعتبار ہو جائے گا تو پھر غداری کرنے میں زیادہ نقصان ان کو ہوگا اور ہمیں اطمینان سے فائدہ اٹھائیں گے۔
جب وہ وہاں سے واپس جانے لگا تو آپ نے فرمایا یہ کفر کے ساتھ آیا ہے اور کفر کے ساتھ جا رہا ہے، کفر کے ساتھ آیا تھا اور کفر کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے جب بڑھا تو جہاں مدینے والوں کے جانور وغیرہ چر رہے تھے، اپنے آدمیوں سے کہا ان سب کو لو اور لے کر کے بھاگ چلو، لوٹ چلو۔ وہ سارے جانوروں کو ہکا کر کے مدینے والوں کو لے کے بھاگا۔ صحابہ کو دیر سے اطلاع ملی، جب دیر سے اطلاع ملی صحابہ کو تو وہ جب پیچھے گئے تو جب تک وہ لوگ جا چکے تھے، تو پھر ایک تو ان لوگوں نے کیا نہیں کرنے دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، ہے نا، حضور کو صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ دوسری حرکت کیا کی، دھوکہ دے کر کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد سارے مدینے والوں کے جانوروں کو بھی لے کے بھاگ گئے۔ اب کیا ہوا، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرہ کرنے کے لیے آئے، عمرۃ القضاء، تو صحابہ دیکھ رہے ایک دم سے آواز آئی لبیک اللہم لبیک، تو دیکھا کہ وہی آدمی ہے، کون، جو مدینے آیا تھا، جس نے دھوکہ دیا تھا اور کلمہ پڑھا تھا اور جانور ہکا کے لے کے آیا تھا، وہی آدمی ہے۔ اور حج کے عمرے کے ارادے سے وہ بھی آ رہا ہے، احرام باندھے ہوئے ہے، اور جتنے جانور مدینے والوں کو لے گیا تھا سب کے گلے میں قربانی کے پٹے پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ حرم کی قربانی اس نے بنا دیا ان سب کو۔ تو ایک تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، اس کا غصہ تھا، اور دوسرے یہ ہمارے ہی جانور ہیں، اور دھوکہ بھی دیا تھا اس آدمی نے۔ تو صحابہ نے چاہا کہ یہ جانور اس سے چھین لے، اور یہ چاہا کہ جیسے اس نے عمرہ کرنے نہیں دیا تھا، ہم اس آدمی کو، اس نے غداری بھی کی ہے، اس کو قتل کر دیں۔ تو قرآن کی یہ آیتیں نازل ہو گئیں۔ آپ سوچئے ذرا اسلام کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ دنیا کا کوئی مذہب دشمنوں کے حق نہیں بتاتا، اسلام نے اپنے حق تو بتائے ہیں، دشمنوں کے ساتھ دشمنی کے حقوق بھی بتائے ہیں، دشمنی کے زمانے میں کس حد تک آپ جا سکتے ہیں۔ سنیے کیا کہا خدا نے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی قوم کی عداوت، دشمنی، غصہ تمہیں آمادہ نہ کرے اس بات پر ان صدوکم کہ تم ان کو روک دو عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ جیسے انہوں نے مسجد حرام سے تمہیں روکا تھا، اس کے بدلے میں تم چاہو ان کو بھی روک دو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کسی آنے والے کو روکنے کی اجازت کسی زمانے میں نہیں رہی، اس لیے مسلمانوں تمہیں بھی اجازت نہیں۔ ان تعتدوا، نہیں، کیا کہا قرآن نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہیں آمادہ نہ کرے اس قوم کی دشمنی۔ کس قوم کی دشمنی؟ ان صدوکم، جس قوم نے تمہیں روک دیا تھا مسجد حرام سے، جس نے مسجد حرام میں تمہیں داخل ہونے سے روک دیا تھا، آج تمہیں غلبہ مل گیا ہے، کنٹرول مل گیا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، پھر بھی اگر یہ لوگ آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے ارادے سے اور حج کرنے کے ارادے سے، تو پھر کیا کرو، ان کو مت روکو۔ کاہے کی وجہ سے؟ اشہر حرم کی وجہ سے، حرمت والا مہینہ ہے اور حرم ہے، حدود حرم ہیں اور قربانی کے جانور ہیں، انہوں نے احترام نہیں کیا تھا، مگر تم مسلمان ہو کر کے ان کا احترام تم پر لازم ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب مشرک بھی کیا کرتے تھے، حج کرتے تھے۔ یہ تو سن 10 ہجری میں، 9 ہجری میں اعلان ہوا، جب حج فرض ہوا، مکہ فتح ہونے کا 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیر الحج بن کر کے وہاں پر حج کرایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کر کے اعلان کیا کہ اس کے بعد کوئی مشرک حرم میں نہیں آئے گا، کوئی ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا۔ تو غرض کہ اس سے پہلے تو اجازت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا اگر انہوں نے تمہیں حرم سے روکا ہے تو تم ان کو حرم سے
مت روکو۔ انہوں نے تمہارے قربانی کے جانوروں کا لحاظ نہیں کیا مگر تم حج کی قربانی کے جانوروں کا احترام کرنا۔ دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ایک اصول قرآن نے بتایا، مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی پر۔ یہ نہیں کہا مسلمانوں کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور اللہ نے انسانوں کو اس طرح بنایا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا۔ نہ کاروبار ہو سکتا ہے، نہ مکان بن سکتا ہے، نہ کھانا پک سکتا ہے، کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا تعاون کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک دوسرے کا تعاون کرو کاہے پر؟ نیکی پر اور تقوی پر۔ نیکی کا مطلب جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کے کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور تقوی کا مطلب جن کاموں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں سے بچنے میں خود بھی بچو اور بچنے میں اپنے بھائیوں کی مدد کرو، ان کو رغبت دلاؤ۔ ایسا نہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلا ضرورت طلاق نہ دینا یہ صحیح نہیں ہے، منع کرو اس سے۔ فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مدد مت کرو گناہ پر اور ظلم پر۔ مدد مت کرو گناہ پر اور ظلم پر۔ اگر وہ گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کام میں اگرچہ تمہاری دوستی ہے لیکن گناہ کے کام میں مدد نہ کرنا۔ اگرچہ تمہارا بھائی ہو، والعدوان اور ظلم، پتہ چلا لڑائی ہو گئی، بھائی سے لڑائی ہو گئی، اور پتہ چلا بھائی ناحق ہے اور سامنے والا حق پہ ہے، مگر چونکہ بھائی ہے اس لیے بھائی کی مدد کرنے کے لیے چل پڑے۔ قرآن نے کیا کہا؟ بھائی ہو، مسلمان ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو، مدد تمہاری کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ فرمایا نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ہو، اور گناہ اور ظلم کی وجہ سے مدد نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کیا کرو، چاہے ظالم ہو اور چاہے بولو نا، چاہے مظلوم، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم۔ تو ہم لوگوں کو اس میں کچھ تعجب ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ حضور نے کہا بھائی کی مدد کرو، چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو جب بھی مدد کرو، مظلوم ہو۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ارے آ رہی سمجھ میں؟ کیسے سمجھ میں آ رہی؟ مظلوم کی مدد کرو، جس پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی، دبایا جا رہا، اس کی مدد کرو، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ مگر جو دبا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کی مدد کرو، ہے نا؟ تو اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے پوچھا حضور ظالم کی کیسے مدد کریں؟ مظلوم کی مدد کریں تو سمجھ میں آ رہی، وہ پٹ رہا تھا، پٹنے سے بچا لیا یا اور پٹوا دیا، اور پٹوایا تو کیا ہوا؟ یہ ظالم کی مدد ہوئی۔ مظلوم کی مدد کرو۔ کہا ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک دو۔ اگر ظلم کرنے سے تم نے روک دیا تو مظلوم بھی بچے گا، اور ظالم جو ظلم کرے گا جتنا ظلم اس کا بڑھے گا اتنی اس کی سزا بھی اللہ کے وہاں بڑھے گی۔ تو اگر اس پر عمل کیا جائے تو دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، دنیا میں چین ہو، دنیا میں امن ہو، انصاف ہو۔ جہاں جہاں اس پر عمل ہوا، صحابہ کا جو زمانہ تھا اس میں کیا تھا؟ اسی پہ عمل ہوتا تھا۔ ارے ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ نتیجہ کیا ہے؟ نہایت خوشحالی تھی، ہر طرف امن و امان کا دورہ تھا، کہیں بدمزگی نہیں تھی، کہیں کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عدی جانتے ہو مقام حیرہ جانتے ہو؟ کہ ہاں۔ کہ وہاں سے ایک عورت چلے گی، اونٹ پر بیٹھ کر کے سفر کرے گی، اور بیت اللہ شریف کا آ کے طواف کرے گی، اور کوئی میلی نظر سے اس کو دیکھنے والا نہ ہوگا۔ ادھی وہ زمانہ آئے گا، کہنے لگے یہ بنو طے کے ڈاکو کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تم نے دیکھ لینا، اس قدر امن و امان کا زمانہ آئے گا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ نتیجہ کہے گا تھا اسلامی تعلیمات پر عمل کا، اس لیے کہ اسلامی تعلیمات ہیں کس کی؟ کس کی ہیں یہ؟ اللہ کی ہیں۔
اللہ نے دنیا بنائی، اللہ نے انسانوں کو بنایا، اللہ ظلم کے خلاف ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کو کوئی ستائے۔ یوں سمجھیے جیسے ایک برتن بنانے والا ہے مٹی کے، کمہار، اس نے برتن بنائے، کوئی جا کے اس کے برتنوں کو توڑے تو اس کو اچھا لگے گا؟ اللہ نے ساری مخلوق کو بنایا، انسان ہوں یا یہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کوئی ان کے اوپر ظلم کرے اللہ کو پسند نہیں۔ انصاف ہو، عدل ہو، امن ہو، امان ہو، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی کے قانون پر اگر عمل کیا جائے تو کیا ہوگا؟ امن و امان اور بھائی چارہ پیدا ہوگا۔ اللہ نے کیا قانون بتایا؟ ایسا قانون فرمایا کہ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور ظلم پر مدد نہ کرو۔ کیسے عمل کیا؟ صحابہ نے تو کیا اس پر عمل، ہمارے بزرگوں نے عمل کیا، تابعین نے عمل کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو جانتے ہیں آپ؟ ارے جانتے؟ کون نہیں ان کو جانتا؟ امام اعظم ہے وہ تابعی ہیں، بہت بڑی شخصیت۔ تو ان کو بادشاہ وقت نے بلایا، کاہے کے لیے بلایا؟ وہ جانتا تھا کہ یہ کیا ہوا، تو آنکھیں کیوں بند کیا؟ بادشاہ وقت نے ان کو بلایا کاہے کے لیے؟ کہ امام صاحب بڑے مقبول ہیں، ہر آدمی ان کو چاہتا ہے اور ہر آدمی ان کو بزرگ جانتا ہے، تو اگر امام صاحب ہماری حکومت کو کوئی عہدہ قبول کر لیں تو پبلک بھی ہماری حامی ہو جائے گی کہ صاحب اتنے بڑے امام ہیں، وہ حکومت میں شامل ہیں تو یہ حکومت اچھی ہے، ظلم نہیں ہوگا، یہی ہے نا؟ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عہدہ ہے؟ قاضی بنیں گے آپ، جتنے قاضی ہوں گے سب آپ کے انڈر میں ہوں گے۔ مالک ابن حبیرہ اس کا نام تھا، بڑا ظالم آدمی تھا بنو امیہ کا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ عہدہ نہیں قبول کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم چاہتے ہو میری وجہ سے لوگوں پر ظلم کرو اور میں ظلم کے اندر تعاون کروں۔ تمہارا ملازم بننا، ظالم حکومت کا معاون بننا، یہ بھی حقیقت میں ظلم کی کیا ہے؟ مدد کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کوڑے لگائیں گے تمہارے۔ فرمایا منظور ہے، مگر اللہ کے بندوں پر ظلم ہو، میں ظلم کے اندر معاون بننا نہیں چاہتا۔ امام اعظم، اللہ اکبر، ان کے روزانہ 10 کوڑے لگائے جاتے تھے، اور بڑے بڑے علماء ان سے ملے اور کہا کہ امام صاحب رحم کیجئے، سب جانتے ہیں اس کو۔ انہوں نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ 120 کوڑے لگائے گئے، روزانہ 10 کوڑے، اور بڑھاپا اور کپڑے اتار کے، مگر وہ کوڑے کھانا گوارا کیا، مگر امام صاحب نے عہدہ قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ ظلم کے اوپر مدد ہو گئی۔ بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، بنو عباس آ گئے۔ اب بنو عباس میں جو ایک بادشاہ گزرا جعفر مہدی، یہ بڑا علم دوست بادشاہ کہلاتا ہے، کہ مطلب اس نے علم سے بڑی محبت تھی، ترجمے کرائے، بہت زیادہ ادیبوں کو فروغ دیا، اور تو اس نے بھی یہی سوچا کہ اپنے ظلم پہ پردہ کیسے ڈالا جائے اور پبلک کو اپنا حامی کیسے بنایا جائے۔ امام حنیفہ کو اگر عہدہ کوئی دے دیا جائے تو سارے ملک میں امن و امان ہو جائے گا، اور سب بھروسہ کریں گے کہ ابو حنیفہ جیسا متقی و پرہیزگار اس حکومت کے اندر شامل، وہ حکومت بری نہیں ہو سکتی۔ امام صاحب نے جو وہاں تھا، کہا تھا، یہاں بھی یہی کہا، اور قسم کھا لی۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، عہدہ قبول کرو ورنہ ہم تمہیں کوڑے لگائیں گے۔ فرما کوڑے کھانا منظور ہے مگر عہدہ منظور نہیں۔ امام صاحب کے کوڑے لگائے گئے۔ بڑھاپے کا زمانہ آخر زمانہ ہے، مگر انہوں نے ظالم کا معاون بننا، مددگار بننا گوارا نہ کیا۔ بات اسی پہ ختم نہیں ہوئی، جب وہ ڈٹے رہے تو پھر جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں ڈالنے کے بعد بھی اس کو اندیشہ ہوا کہ بغاوت پھیل جائے گی،
حضرت امام صاحب کو زہر دلوایا اس نے، بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں، کھانے میں زہر لایا گیا، جب پیالہ ان کے منہ کے قریب کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ نہیں پی سکتا، یہ خودکشی ہے، مجھے پتا ہے اس میں کیا ہے۔ یہ وقت ہے، مظلومیت کا یہ عالم ہے، جیل کی سلاخوں میں ہیں، اور اس کے بعد زبردستی ان کو زہر پینے کے لیے کہا جا رہا، فرمایا آخر وقت تک یہ تو خودکشی حرام موت ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر ان کو پکڑا گیا، پٹخا گیا، اور زبردستی منہ کے اندر وہ زہر ڈالا گیا۔ یہ سب کچھ گوارا کیا، مگر ظالم حکومت کا معاون بننا گوارا نہ کیا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے امام حنیفہ، ہر چیز میں وہ نظیر تھے، ہر چیز میں مثال تھے۔ اور یہاں کیا ہے، چند ٹکے مل جائیں اور کوئی پارٹی کہہ دے کہ ہم تمہیں ٹکٹ دے رہے ہیں، قوم کا نقصان ہو، ملک کا نقصان ہو، وطن کا نقصان ہو، کسی کا بھی نقصان ہو، کھڑے ہوئے ہیں صاحب۔ یہ سب کیا ہے؟ پوری دنیا میں مسلمان ہو، یہ نہیں قرآن نے کہا مسلمان کے ساتھ تعاون کرو، ہے قرآن میں مسلمان کے ساتھ یہ نہیں کہا تعاونوا علی البر والتقوی، جو بھی انصاف کے لیے کھڑا ہو، جو بھی ایمانداری کے لیے کھڑا ہو، جو بھی آدمی نیک کاموں کے لیے کھڑا ہو، فرما اس کا تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مدد مت کرو گناہوں پر اور ظلم پر۔ اگر ظلم پر مدد کی جائے گی، اور ظلم پر مدد کرنا کیسے ہے؟ ایک تو باقاعدہ آدمی ظالم ہے وہ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، اور ایک چپ ہے، بالکل خاموش ہے۔ یہ خاموش رہنا سے کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی تائید ہوتی ہے۔ ارے وہ جفاؤں پہ چپ رہنے والے، خاموشی جفاؤں کی تائید بھی ہے۔ اگر ظلم پہ خاموش رہے تو اس کا مطلب صحیح ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر، بہترین جہاد یہ ہے ظالم بادشاہ کے سامنے سچی بات کہی جائے۔ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ کہ ایک ہی چیز عمل کرا سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر تم ظالم کا تعاون کرو گے تو کیا ہوگا؟ سخت سزا ملے گی، اور اگر نیکیوں میں تعاون کرو گے تو تمہیں جزا ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا، کیا کہے گا؟ ظالم اور ظالم کی مدد کرنے والے کھڑے ہو جائیں۔ ظالم بھی کھڑے ہوں گے، ان کے کسی بھی درجے میں مدد کرنے والے یہ بھی کھڑے ہوں گے، اور پھر ان سب کو لوہے کے تابوت میں بند کر کے اور کیلیں اس پر ٹھوک کر کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پھینک دیا جائے۔ اللہ ہماری اور آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پروموشن پر میرے ساتھی نے کیس کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم فرمائے اور آپ کے حال پر بھی رحم فرمائے۔ یا لطیفو یا فتاحو پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حق فیصلہ کرے گا۔ دعا کیجیے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو تو نے کہنے اور سننے کی توفیق دی ہے، عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضے کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں ان کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں عزت کے ساتھ ان کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، اے مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما،
ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔